بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تکمیل بخاری فرماتے تھے تو حضرت کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جامعہ شفیہ میں بھی حضرت ہی آخری حدیث پڑھاتے تھے اور یہاں بھی حضرت تشریف لاتے تھے، آخری حدیث پڑھاتے تھے۔ حضرت اپنی طرف سے پہلے حدیث پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ طالبات سے گزارش کرتے تھے کہ آپ بھی استاد کے ساتھ ساتھ پڑھیے آہستہ آواز میں جو طالبات ہیں، تاکہ ان کی سند بھی پڑھانے والے استاد کے مطابق ان کی حدیث بھی سند کی وہی ہو جائے۔ تو میں عبارت پڑھتا ہوں، طالبات سے التماس ہے کہ وہ ساتھ ساتھ عبارت پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو تمام طالبات جن کی بخاری شریف کی تکمیل ہوئی، اللہ رب العزت ان کو مبارک فرمائے اور ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ان کو اور ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سبق کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے پھر وہ باتیں جو کہ ہمارے بزرگ تکمیل بخاری کی تقریب پر فرماتے ہیں وہ باتیں عرض ہوں گی۔ سبق کے بارے میں کتاب میں دیکھیے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و توحید کا آخری باب قائم فرمایا اور اپنی کتاب کا بھی آخری باب، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 یہاں لے کر آئے، جس میں قسط کا معنی انصاف ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ ترازو جو قائم کیے جائیں گے اس میں بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے، یعنی انسان جو کام کرتا ہے اس کا وزن بھی قیامت کے دن کیا جائے گا، اور جو انسان باتیں کرتا ہے وہ بھی قیامت کے دن ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قسطاس یہ انصاف کو کہتے ہیں رومی زبان میں۔ یہ لفظ قسطاس یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 182 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ تم انصاف والے ترازو سے تولا کرو۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قسطاس کے بارے میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ انصاف کو کہتے ہیں اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ تو اگر رومی زبان کا لفظ ہے تو کیا قرآن حکیم میں غیر عربی الفاظ بھی موجود ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب قرآن عربی زبان میں ہے تو اس میں رومی یا دوسری زبانوں کے الفاظ کیسے ہیں؟
تو پھر کیا قرآن عربی میں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر دوسری زبانوں کے جو الفاظ آئے ہیں ان کی تعداد علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کے اندر لکھا کہ وہ 150 الفاظ ہیں، 150 الفاظ ایسے ہیں جو دوسری زبانوں کے قرآن مجید میں آئے۔ خود یوسف عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے، اس پہ پوری سورہ یوسف موجود ہے اور کئی بار یہ لفظ آیا۔ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا، کیا قرآن حکیم میں جو غیر عربی الفاظ ہیں اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ تو محدثین نے فرمایا کہ جب ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہونے لگیں تو وہ اسی زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے آسان الفاظ میں بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی وہ بات کہ ہماری قومی زبان پاکستان کی اردو ہے اور ہمارا جو قومی ترانہ ہے وہ بھی اردو میں ہے، آپ سب بچوں کو وہ ترانہ یاد ہے، لیکن اردو خود ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی لشکر ہوتا ہے۔ چونکہ بر صغیر میں یہاں مختلف زبانوں کے بولنے والے مجاہدین یہاں آئے اور اس کے نتیجے میں یہاں ایک نئی زبان وجود میں آئی جس میں عربی الفاظ بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، اردو کے اندر فارسی کے بھی ہیں، عربی کے بھی ہیں، ہندی کے بھی ہیں اور بلوچی سندھی الفاظ بھی ہیں، اس میں پنجابی الفاظ بھی اردو میں آ گئے، اس میں ہندی زبان کے الفاظ بھی آ گئے اور اس میں سرائیکی زبان کے الفاظ بھی اردو کے اندر موجود ہیں۔ اور خود ہمارا قومی ترانہ اردو میں ہے، یہ سب کو معلوم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے قومی ترانے کے اندر صرف ایک لفظ اردو کا ہے، باقی سب دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں جو کہ اردو کے اندر شامل ہوئے۔ اور بچوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ وہ ایک لفظ ہے پورے قومی ترانے کے اندر جو صرف اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہوتا، اور وہ ہے کا نظام۔ وہ جو کا نظام میں لفظ کاف الف کا ہے صرف وہ اردو کا ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ہے، باقی سارے اور زبانوں کے الفاظ ہیں، لیکن جب وہ اردو زبان کا حصہ بن گئے تو وہ اردو کہلاتے ہیں۔ تو ہمارا قومی ترانہ اردو زبان میں ہے کیونکہ وہ الفاظ اب اردو زبان کا حصہ بن گئے۔ بالکل اسی طرح قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن جب قرآن مجید میں آیا تو اب یہ عربی کا حصہ بن گیا، اس کا معنی بھی انصاف ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے اور وہ عادل کو کہتے ہیں۔ تو مقسط بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک آپ نے 3 لفظ سمجھے، ایک سورہ انبیاء کی آیت 47 میں آیا القسط جس کا معنی انصاف، دوسرا لفظ آیا قسطاس یہ سورہ شعراء کی آیت 182 میں، اس کا معنی بھی انصاف، اور پھر مقسط جو سورہ ممتحنہ کی آیت 8 میں آیا اس کا معنی بھی انصاف۔ پورے قرآن مجید میں قاف سین طا سے بننے والے سارے الفاظ کا ترجمہ ہے انصاف، سوائے سورہ جن کی آیت نمبر 14 اور 15 29واں پارہ۔ سورہ جن کی آیت نمبر 14 اور 15 میں قاسطون لفظ آیا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور آیت نمبر 15 میں لفظ آیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ پورے قرآن مجید میں قاف سین طا سے بننے والا یہ والا لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی ظلم ہے، جس کا معنی انصاف نہیں ہے۔ اب یہاں الجھن ہوتی ہے، طالبات کے لیے امتحانی بات عرض کر رہا ہوں جو امتحان میں پوچھی جاتی ہے کہ دراصل عربی زبان اتنی حساس زبان ہے کہ اس میں زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے۔ آپ نے بار بار الفاظ پڑھے، بالکل اسی طرح پورے قرآن مجید میں جہاں قاف سین طا سے الفاظ آئے وہ ان کا معنی انصاف ہے، تو وہ قسط سے بنے ہیں قاف کی زیر کے ساتھ، قسط کا معنی انصاف۔ لیکن عربی زبان میں اسی قاف پر زبر پڑھ لیں قسط تو اس کا معنی ظلم ہو جاتا ہے، لہذا
سورہ جن کے اندر وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ جو آیا وہ قسط سے بنا ہے جس کا معنی ظلم ہے. تو یہ زبان کی حساسیت، یہ تو سبق کے حوالے سے. پھر حدیث پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو دو کلمے ہیں یہ قیامت کے دن جب ترازو میں تولے جائیں گے تو اس وقت بڑے وزنی ہوں گے. اس وزن کو اگر سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم ذہن میں لاتے ہیں، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے کہ اس وقت اس شخص کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ شخص سوچے گا اب میں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے. اتنی دیر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا، بطاقہ، کارڈ سا ٹکڑا اڑتا ہوا آئے گا اور وہ اس کے نامہ اعمال میں اچھے کاموں میں رکھا جائے گا. ایک دم وہ وزنی ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک کاغذ کا ٹکڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، پاک کلمہ لکھا ہوگا، ایک پاک کلمہ. اس نے بہت نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا، لیکن ادھر گناہ بھی بیچارے سے ہوتے رہے. لیکن اس نے ایک مرتبہ پاک کلمہ اتنے دل سے پڑھا کہ اللہ کو ایسا قبول ہوا کہ وہ ایک دفعہ پڑھنا سارے گناہوں پہ زیادہ بھاری ہو گیا اور وہ بندہ جنت میں چلا گیا. تو اگر ایک کلمے کا اتنا وزن ہے پاک کلمے کا، تو یہاں تو دو کلمے آ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے. تو آج کی اس جامع مسجد میاں محمد فاضل میں ہم سب تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم آج یہ دو کلمے، تمام خواتین، تمام طالبات، تمام طلباء اور ہم سب اگر یہ دو کلمے 3 مرتبہ پڑھ لیں تو ایسی صورت میں اللہ قبول فرما لے تو ہماری نجات کے لیے تو یہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ سے التماس ہے کہ میرے ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو آپ نے 2 کلمے پڑھے ہیں نا، اس میں ہے کیا؟ میں اس کا ترجمہ عرض کر دوں تو ان 2 کلمات کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو سبحان اللہ کہنا اس کو کہتے ہیں تسبیح. سبحان اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تسبیح، یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا. اور یہ وہ تسبیح ہے جو فرشتے کرتے ہیں. جب اللہ نے کہا کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے لگا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ، اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ فرشتوں والی عبادت ہے تسبیح، سبحان اللہ کہنا. وبحمدک، اور ساتھ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ. تو یہاں تحمید بھی ہو گئی، تحمید اللہ کی تعریف بیان کرنا، الحمدللہ کہنا. تو اس میں ایک عبادت، 2 کلمے آپ نے بولے اور 3 عبادتیں آپ نے کر لیں. نمبر 1 تسبیح کی عبادت، نمبر 2 تحمید کی عبادت، نمبر 3 سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو بہت بڑا ہے. تو اللہ کی عظمت بھی بیان کر دی، کبریائی بھی بیان کر دی. تو آپ نے تسبیح بھی کر لی اللہ کی تحمید بھی بیان کر دی اور اللہ کی تعظیم بھی بیان کر دی. اب اللہ ان 2 کلموں کے ایک بولنے سے اتنا خوش ہو گیا کہ اس بندے کو میزان عمل میں یہ 2 کلمے وزنی ہو گئے تو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. اب آپ کو باب بھی سمجھ میں آ گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن، اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہم قیامت کے دن یہ ترازو رکھیں گے اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے.
اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی، اچھی باتیں بھی بری باتیں بھی، لیکن اچھے اعمال ان کو باقی رکھنا ضروری ہے کہ انسان کے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کوئی انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں، اور جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، لیکن مرنے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ کسی بھی وقت میں ہم لوگ اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر ہم ایک دفعہ بھی استغفار کر لیں اپنے سارے سینکڑوں لاکھوں گناہوں کا، تب بھی اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ وہ تو کسی وقت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ اوقات لمحات اللہ نے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت سے انسانوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ ہے اب آنے والی رات جو شروع ہو چکی، اور یہ ہے شب براءت جس میں آپ حضرات تشریف فرما۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ حضرات یہ رات لیلۃ البراءت کہلاتی ہے، حدیث میں یہ نام لیلۃ البراءت، لیلہ کا معنی رات جس کو فارسی میں شب کہتے ہیں، اور براءت کا معنی بری ہونا، تو شب براءت لیلۃ البراءت کا ترجمہ ہے۔ اور اس کو لیلۃ البراءت کیوں کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اتنا بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا میں اس کی دعائیں پوری کر دوں۔ تو ایک تو اس رات میں خوب دعائیں کی جائیں، اللہ سے خوب توبہ اور استغفار مانگا جائے، یہاں تک کہ اس رات کے اندر جتنے گناہوں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے خوب اچھی طرح۔ ایک تو یہ موقع غنیمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مکے کا ایک تاجروں کا قبیلہ بنو کلب، اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ اس رات میں گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ بنو کلب اتنا بڑا تجارتی قبیلہ تھا کہ اس کے پاس 20,000 سے لے کے 60,000 تک بکریاں ہوتی تھیں۔ ایک انسان ایک بکری کے کھال کے اندر موجود بالوں کو گننے لگ جائے تو یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اب اتنی سی درخواست اللہ سے کرنی ہے، اے اللہ ان لاکھوں کروڑوں افراد اربوں انسانوں کو جو تو جہنم سے بری کرے گا ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ بس اتنی سی بات ہے جو اس رات میں اللہ سے خوب مانگنی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق روایت موجود کہ سورہ دخان کی جو آیت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس کے بارے میں مفسرین نے ایک تو رائے لکھی ہے لیلۃ القدر جو رمضان میں ہوگی اس کے بارے میں ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ شب براءت کے بارے میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس میں ہر حکمت پر مبنی کام اللہ جدا جدا کرتا ہے۔ اب آگے حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں 4 کام طے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جتنے اس سال میں پیدا ہونے والے افراد ہیں ان کے بارے میں اللہ طے فرماتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ کہ جو آئندہ سال میں وفات پانے والے ہیں ان کا نام طے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کا رزق اس میں طے کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، لوگوں کے اعمال اس میں طے کیے جاتے ہیں۔ اب اس رات میں مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ، اگر آئندہ سال تو نے ہمیں زندوں کی فہرست میں رکھا ہے تو اے اللہ ایمان کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما، اور اے اللہ اگر ہمارا شمار آئندہ آنے والے سال میں وفات پانے والوں میں سے ہے تو ایسی صورت کے اندر اے اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ وہ یہ والی دعا بہت کرواتے تھے کہ اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما،
اور دوسری دعا فرماتے تھے اے اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یہاں بیٹھ کر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار دفعہ یہ جملہ فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے، تو اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ پھر ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کی بہت نصیحت، یہاں بھی بیٹھ کر بہت نصیحت فرمائی حضرت نے کہ خدا کے لیے اپنے جو عزیز و اقربا والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ اور میں حضرت کا بیان کے الفاظ اگر جو حضرت نے یہاں بیان دیا، آخری بیان تھا حضرت کا یہاں، تو وہ یہ تھا کہ حضرت نے حدیث سنائی کہ جس طرح ایک دریا کے اندر کوئی انسان ڈوب رہا ہو اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور اس کو کوئی مدد فراہم کرے بچانے کے لیے، تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس طرح اس دنیا سے جانے والا انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے یہاں سے ثواب بھیجتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ اب حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حق ہے کہ ہم ان کے لیے بھی دعائے مغفرت اب کریں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب۔ آج جتنا الحمدللہ بچوں نے قرآن مجید پڑھا، اور یہ حافظ بچے جتنے ہیں اور جتنی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ اگر ایک درخت لگا جائے جس سے کوئی جانور بھی کوئی کھائے پتے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، کوئی انسان اس درخت کے نیچے سایہ بھی حاصل کرے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اگر یہ پوری مسجد بنا کر کوئی چلا جائے تو اس میں جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ان میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کی بنیاد رکھنے میں، اور اس کے بانی جناب حضرت میاں محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کی اہلیہ محترمہ، یہ تمام جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور یا اللہ یہاں جتنا دین پڑھایا جاتا ہے، جتنا قرآن حکیم پڑھایا جاتا ہے، اے اللہ سب کا ثواب ان کو پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ جامع شفیہ کے بانی حضرت مفتی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا قاری اجود اویس صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم میرے شیخ محترم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں ایک ایک فرد کی دعائیں قبول فرما۔ اور اس رات میں یہ بھی دعا مانگیے گا کہ اے اللہ جتنا رزق آپ نے اس رات میں ہمارے لیے لکھ دیا، اے اللہ اس رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ محتاجی سے ہمیشہ بچا کے رکھ، جسمانی محتاجی سے، ذہنی محتاجی سے یا اللہ بچا کے رکھ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کہ اے اللہ ہمارے جتنے اعمال اس وقت میں اس رات میں طے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان اعمال میں برکت نصیب فرما، اور ہم سب کو نیک نصیب لوگوں میں لکھ دے۔ یہ دعائیں کرنے والی رات ہے۔